کن کا امیر ہے؟ مومنوں کا امیر ہے۔ یہ ایک عوامی تصور ہے۔ بے اصطلاح عام شیعہ وہی ہوتا ہے جو رسول کے بعد 12 اماموں کی امامت کو مانے۔ دوسرا لفظ ہے ان کو تسلیم کرے۔ تیسرا لفظ ہے ان کی اتباع کرے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم۔ کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو۔ کس کی اطاعت کرو؟ رسول کی اطاعت کرو۔ بھائی ہم ہدایت لینے کے لیے اتنا دور کیوں جاتے ہیں؟ اللہ نے ہدایت کے لیے کتاب بھیجی ہے، اسی کتاب میں اللہ نے کئی نشانیاں بتا دی ہیں کہ تجھے ہدایت کس سے لینی ہے۔ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ فلاں مفتی نے کیا کہا، فلاں مولوی نے کیا کہا۔ جب تجھے سمجھ نہ آئے پھر تو چلا جا مفتی کے پاس، پھر تو چلا جا مولوی کے پاس، لیکن پہلے ہی درجے میں تو کوشش نہ کرے اور ساری زحمتیں ساری کوششیں مفتیوں پہ ڈال دے، مولوی پہ ڈال دے۔ کبھی تو خود تو قرآن کو کھول کے پڑھ، کبھی تو خود تو ترجمہ پڑھ کہ خدا کہنا کیا چاہتا ہے، وہ بتانا کیا چاہتا ہے۔ اگر ہمیں مولوی اور مفتیوں کا محتاج کرنا ہوتا تو خدا قرآن ہی نہ بھیج دیتا۔ قرآن کیوں بھیجی؟ اگر یہ قرآن ھدی للمتقین ہے، اگر یہ قرآن باعث ہدایت ہے تو اس قرآن میں ہدایت ہونی چاہیے۔ اب ہدایت کیسے پائیں گے؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے۔ ہم زیارت عاشورہ بھی پڑھتے ہیں تو عربی میں، اب پتہ نہیں ترجمے میں کیا ہے۔ یہی دعا جو مجلس سے پہلے پڑھتے ہیں، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا، اس کا ترجمہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اگر رٹی رٹائی دعائیں پڑھی جائیں اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے یہاں ساری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہو اور یہاں میں مجلس فارسی میں پڑھنا شروع کر دوں اور آپ کہیں مولانا ہم تبرکاً سن رہے ہیں۔ بھائی تبرک تو ہو جائے گا لیکن تیری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ فائدہ کیا؟ لفظ ادا ہوں بندہ سمجھے نا، دعا پڑھے سمجھے نا، اللہ سے باتیں کرے پتہ ہی نہ ہو، بس دعائے قنوت پڑھے کہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ بھائی دعا مانگ رہے ہو نا، دعا کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے، جب تجھے پتہ ہی نہیں تو کیا مانگ رہا ہے وہ تجھے عطا کیسے کرے گا؟ شناسائی تو ہو میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ ہم نے ساری ذمہ داریاں مدرسوں پہ مولویوں پہ ڈال دی، کبھی بھی اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ پھر مولا کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ جب یہ احکامات آتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ حکم کس کو ہے؟ یہ حکم ڈائریکٹ بندے کو کیا جا رہا ہے۔ اللہ کس سے مخاطب ہے؟ مجھ سے مخاطب ہے، آپ سے مخاطب ہے۔ یہ تو ہم نے پیشہ بنا دیا کہ بھائی یہ مولوی صاحب ہیں، یہ غیر مولوی صاحب ہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی مولوی غلطی کر دے تو فوراً کہتے ہیں آپ تو علامہ صاحب ہیں، آپ سے وحید تھا۔ بھائی کیا مطلب؟ واجب و حرام صرف مولوی کے لیے آپ کے لیے نہیں ہے؟ کہتے مولانا ہم کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ نے کر دیا۔ لگتا ہے کہ جیسے دین مولوی پہ اترا ہے آپ پہ نہیں اترا۔ ہاں دین کسی مجتہد پہ اترا ہے آپ پہ نہیں اترا۔ بھائی یہ دین اسلام سب کے لیے سیم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک بندہ ثواب حاصل کرنے کے لیے مثلا دین کے راستے میں جاتا ہے، کہتا ہے میں وہی کام کروں گا جو انبیاء نے کیا، 24 گھنٹہ مثلا دین کی خدمت کروں گا، امر بالمعروف کروں گا، نہی عن المنکر کروں گا، ورنہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میرے مولا کے زمانے میں کوئی مدرسے کا تصور نہیں تھا۔ یہ تو معاشرے میں جب بے دینی بڑھی تو لوگوں نے مدرسے بنائے، ورنہ چھٹے امام کے زمانے میں مدرسہ نہیں تھا۔ کوئی کسائی تھا، کوئی نجار تھا، کوئی درزی تھا، کوئی جوتی سینے والا تھا، کوئی روٹی پکانے والا تھا۔ سارے لوگ صبح کو پہلے امام کا درس سنتے تھے پھر اپنے کاموں میں چلے جاتے تھے۔ مطلب علم دین ہر بندے پہ واجب ہے۔ مطلب ہر بندہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے وہ عالم بالاحکام الہی ہو۔ یہ نہیں کہ صرف مولوی کو پتا ہو غسل جنابت کیسے کیا جاتا ہے،
خواتین کے احکام کیا ہوتے ہیں، مردوں کے احکام کیا ہوتے ہیں، نجاسات کون سی ہوتی ہیں، طہارات کون سی ہوتی ہیں۔ اگر تو مسلم ہے، اگر تو نے کلمہ اسلام پڑھا ہے، اگر تو نے اسلام کے اسکول میں داخلہ لیا ہے، تو تجھے پتہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اس بندے سے چاہتا کیا ہے۔ تو ہر بندہ جب مرے گا وہ گنہگار ہو کے مرے گا۔ اللہ کہے گا کل میں نے انسان کی تعریف آپ کے سامنے بیان کی، کیا تھی انسان کی تعریف؟ انسان وہ ہے جو لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ انسان کی ڈیفینیشن ہے۔ حیوان محدود تربیت پاتا ہے، لمیٹڈ ٹریننگ حیوان لے سکتا ہے، انلمیٹڈ ٹریننگ حیوان نہیں لے سکتا۔ آپ شیر کو بہت کم سکھا دو وہ سرکس میں تھوڑا بہت گھومے گا پھرے گا، بندر کو سکھا دو وہ تھوڑا بہت سائیکل چلا لے گا، اتنا ہی سیکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ سیکھ نہیں سکتا۔ لیکن انسان کے بچے کو تم کیا کچھ نہیں سکھا سکتے۔ ہاں، انسان کا بچہ انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت۔ اب اسے کون سی تربیت حاصل کرنی ہے؟ دنیا میں علوم تو بہت ہیں، معصوم فرماتے ہیں وہ تربیت حاصل کر جس کے ذریعے سے تو پروردگار عالم کے قریب ہو جائے۔ وہ علوم حاصل نہ کرنا صرف جس کے ذریعے سے تجھے مال ملتا ہے، وہ علم حاصل کرنا جو قابل منافع ہو عوام کے لیے بھی، تیری ذات کے لیے بھی، اور پروردگار عالم اس کے نتیجے میں تجھے کیا عطا کرے؟ اجر بھی عطا کرے۔ اگر علم غیر نافع عطا کرے گا، مثلا پہلے اپنی تربیت کر، اس کے بعد علم حاصل کر۔ میں نے مثال دی، چھوٹا سا گلاس ہے، اگر گلاس صاف نہیں ہوگا جو بھی پانی اس میں آئے گا نجس ہو جائے گا۔ یہ جو بدن اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ ظرف ہے، اس کے اندر جو چیز گئی ہے وہ روح ہے۔ اب اس ظرف میں جو کچھ تم لے رہے ہو، کن چیزوں کے ذریعے لے رہے ہو؟ آنکھوں کے ذریعے تصویریں تمہارے وجود میں جا رہی ہیں، کانوں کے ذریعے آوازیں تمہارے وجود میں جا رہی ہیں، جب کتاب پڑھتے ہو علم تمہارے وجود میں جا رہا ہے، جب تقریریں سنتے ہو علم تمہارے وجود میں جا رہا ہے، جب کھانا کھاتے ہو پیٹ میں، یہ فزیکل چیزیں تمہارے وجود میں جا رہی ہیں۔ جو ان فزیکل چیزیں ہیں یہ علوم ہیں، یہ آوازیں ہیں۔ اب آوازیں سننے کے بعد تمہارے وجود میں فیلنگ پیدا ہوتی ہیں، علوم حاصل کرنے کے بعد تمہارے وجود میں جذبات بنتے رہتے ہیں۔ یعنی اگر کسی جوان کے ذہن میں غلط فکر آ گئی، جو فکر ابن سعد کے ذہن میں تھی، جو فکر شمر کے ذہن میں تھی، جو فکر ابن ملجم کے ذہن میں تھی، وہ کون سی فکر تھی؟ اس کے ذہن میں فکر یہ تھی اگر رے کی حکومت مل گئی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اگر میں تہران کا بادشاہ بن گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب اسی فکر کو اچیو کرنے کے لیے وہ قاتل حسین بنا۔ شمر کی فکر کیا تھی؟ اگر حسین کو مار دیا مجھے مقام ملے گا۔ اسی فکر کو حاصل کرنے میں وہ جناب سکینہ پہ ظلم کرتا تھا۔ اب حر کی فکر کیا بنی؟ حر نے جب سوچا، اس نے دیکھا ہے حر اگر دنیا مل گئی تو کتنے سال کا ہو چکا ہے؟ 50-60 سال کا ہو چکا ہے۔ اگر دنیا مل بھی گئی کتنے سال دنیا میں جیے گا؟ 10 سال 15 سال جیے گا اور اس کے بعد چلا جائے گا۔ لیکن اے حر، ایک دنیا ہے، ایک آخرت ہے جو ابدی دنیا ہے۔ جب قیامت کے دن تیرا رسول خدا تجھ سے پوچھے گا حر جہنم کما کے لائے ہو یا جنت کما کے لائے ہو، یزید کو راضی کر کے آئے ہو یا اللہ کو راضی کر کے آئے ہو؟ کہ مرنا تو ویسے ہی ہے لیکن ایسے مروں جس موت پہ میرا رب راضی ہو۔ فکر بدلی تو انسان کے ایکشن بدل گئے۔ فکر کا تعلق آپ کے اعضاء و جوارح سے ہے، تو اسلام کا سب سے زیادہ فوکس کس پہ ہے؟ انسان کی فکر پر ہے۔ تبھی آواز آئی قرآن میں، اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو، کس پر؟ واجبات پر، محرمات پر۔ اور اس صبر کا صلہ جو تجھے خدا دے گا تم نے تصور نہیں کیا۔ جو بے صبر لوگ ہوتے ہیں نا، دنیا کے لیے اپنی عفت کو بیچ دیتے ہیں، ہاں، دنیا کے لیے اپنی آخرت کا سودا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مولانا ہم نے توبہ کر لی۔ بھائی تم نے کیا کیوں ایسا کام؟ مولا فرماتے گناہ کی نجاست وہ ہے، اللہ معاف تو کر دیتا ہے، مجلس امام حسین میں آؤ گے اللہ معاف کر دے گا، لیکن اس کی نجاست ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتی ہے۔ اس کا دھبا جو تمہارے روح پہ لگا ہے وہ ہمیشہ باقی رہ جاتا ہے۔ میں نے کسی نوجوان سے کہا، میں نے کہا دیکھو اگر نگاہوں کو حرام میں مبتلا کرو گے، بعد میں امام حسین کی مجلس میں جا کے معافی بھی مانگ لو گے، لیکن میں نے کہا زندگی کے کسی بھی پہل میں اگر تم یہ سوچو نا کہ تم نے وہ گناہ کیا تھا
وہ گندی چیز تمہارے ذہن میں ابھی تک باقی ہے۔ اب شیطان کے لیے کام آسان ہو گیا، کوئی گندی چیز، کوئی گندی تصویر اگر آپ کے ذہن میں، آپ نے معافی مانگ لی، مولا حسین جوان تھا، خدعتنی الدنیا بغرورہا، دنیا نے مجھے دھوکہ دیا، شہوت نے مجھے دھوکہ دیا، مولا میں نے گناہ کر دیا، اب معاف تو اللہ کر دیتا ہے، وہ کریم ہے، کریم کا کام ہے، بندوں کو بلاتا ہے، اس سے صبح سے شام تک مانگتے رہو، وہ تھکتا نہیں ہے، کیونکہ تھکاوٹ اس کے وجود میں ہے نہیں، وہ سخی ہے، سخاوت اس کی صفت بھی ہے، سخاوت اس کی عادت بھی ہے، سخاوت اس کا ملکہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ آدمی سخی ہوتا ہے، 4 بار مانگو تھک جاتا ہے، کیونکہ اسے سخاوت کی عادت ہے، پر سخاوت اس کی صفت نہیں ہے۔ یہ مراحل ہیں، پہلے مرحلے میں تمہیں عادت ہوتی ہے، عادت کا مطلب کیا؟ 1 بار دو گے، دوبارہ دو گے، تیسری بار تنگ آ جاؤ گے، مطلب ابھی تک صفت نہیں بنی، ابھی تک عادی سخی ہو، لیکن جب زیادہ بندہ دیتا ہے تو سخاوت اس کی صفت بن جاتی ہے۔ جیسے حاتم طائی تھے، کسی نے کہا تم حاتم کو سخی کہتے ہو، میں بھی سخی ہوں۔ اچھا، کہ تم بھی دیتے ہو؟ ہاں، کہ میں بھی دیتا ہوں، میرا دروازہ بھی فقیروں کے لیے کھلا رہتا ہے۔ تو یہ شخص بھیس بدل کے نقاب لگا کے اس کے در پہ مانگنے گیا، پہلے دن مانگا، اس نے دیا، دوسرے دروازے پہ گیا، اس نے دیکھا وہی بندہ ہے، دیا، تیسرے دروازے پہ گیا، دیکھا وہی بندہ ہے، دیا، چوتھے پہ گیا، اس نے کہا مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے، تو بار بار مجھ سے مانگنے آ رہا ہے، میں نے 3 دن تو دیا۔ اس نے اسی وقت نقاب اتارا کہ ابھی تک سخاوت تیرے وجود میں صفت نہیں بنی۔ ہاں، حاتم طائی 8 دروازوں سے کوئی جاتا تھا، وہ کیونکہ اس کی صفت بن چکی تھی۔ صفت سے بھی اعلیٰ درجہ ہوتا ہے وہ ملکہ بن جائے۔ کس طرح آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں؟ دیکھیے، ایک مرتبہ آپ کی نگاہ نامحرم پہ پڑتی ہے، شہوت نفس کہتا ہے دیکھو، لیکن آپ کے تو نہیں، مجلس میں گیا اور مولا کی حدیث سنی کہ آنکھوں کو نجس نہ کرو، آپ نے نگاہوں کو جھکا لیا، آپ نے جھکایا، آپ نے اس کو آرڈر دیا کہ جھک جاؤ، وہ جھک گئیں، پر دل تھا کہ دیکھوں۔ پہلی بار یہ کام کیا، دوسری بار پھر آپ نے کہا امام نے بولا ہے، پھر آپ نے جھکا دیا۔ جب ریپیٹڈلی کرو گے اب عادت بن جائے گی، اب مشکل نہیں ہوگا، عادت بن گئی۔ جب لمبا عرصہ گزر جائے گا پھر صفت بن جائے گی۔ لوگ کہیں گے یہ عفیف ہے، ہم 4 دن عبادت کرتے ہیں، 5 دن عبادت کرتے ہیں، پھر ایک ایسا گیپ آتا ہے نماز بھول جاتے ہیں، پھر تھوڑا بیدار ہوتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں۔ کہ مولانا 40 دن نماز شب پڑھی، پھر نماز چھوٹ گئی، پھر تھوڑے بیدار ہوئے، پھر تھوڑی ہمت کی، پھر پڑھی، پھر چھوٹ گئی۔ لیکن جب ایک لمبا عرصہ پڑھتے ہو وہ صفت بن جاتی ہے، جب صفت بن جاتی ہے تو پھر دنیا کہتی ہے یہ زین العابدین ہے۔